ابو دنیا میں خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا بندے کے پاس صرف دولت ہونا ہی ضروری ہے؟ ہاں، آج کل یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم جتنا زیادہ دولت مند ہوں گے اتنی ہی زیادہ ہمیں خوشیاں ملیں گی دنیا میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ اور بھی ہے کہ ہم آزاد ہیں، دنیا میں ہم آزاد ہیں. حالانکہ یہ جو خوشی ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے بندے کو ملتی ہے، اس میں دولت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی دولت سے ہم خوشیاں نہیں خرید سکتے ہیں. اللہ پاک دولت دے کے بعض اوقات بندے کو آزماتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ جس کے پاس دولت ہے وہ لازمی طور پر جو اس کے یعنی ارادے ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں گے. دولت سے وہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ دولت سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے. اگر اللہ چاہیں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ ہوں گے، اور اگر وہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو پھر ضرور بضرور اس کے اوپر خوشی بھی ملے گی اور اجر بھی ملے گا. لیکن اگر یہ بندہ کہتا ہے کہ میں دولت اکٹھی کرتے چلا جاؤں، اکٹھے کرتا چلا جاؤں، اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہ کروں، اور بلکہ جتنے یعنی اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں وہ کرتا چلا جاؤں، اب اس بندے کو کس طرح سے خوشی مل سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے اللہ نے اپنے کلام میں کہ میں تو جس کو چاہوں خوشی دوں اور جس کو چاہوں دولت کے ہوتے ہوئے غم دے دوں. غمی اور خوشی کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ ہی نے کسی کو خوشی دے دی. کوئی تعلق نہیں ہے دولت کا تو بالکل بھی تعلق نہیں ہے، اور یہ ہمارا پکا عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے. اور دوسری سوچ جو کہ جی ہم آزاد ہیں، ہم قطعاً بھی آزاد نہیں ہیں. اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے، اللہ پاک اس زندگی دینے کے بعد پوری زندگی کا تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ اس کے حکموں کے مطابق گزرے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پہ ہمارے لیے ہمارا آقا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ زندگی مبارک ہمارے پاس ہمارے اندر موجود ہے. اب ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں، ہم پابند ہیں، اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے لیے بھی ہم پابند ہیں. اس لیے ہم آزاد تو نہ ہوئے نا. اور اسی لیے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک 5 سوال کریں گے اور اس کے قدم بندے کے نہیں ہلیں گے قیامت کے دن جب تک وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا. اور وہ 5 سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال تو زندگی ہی کے متعلق ہے. اللہ پاک جو ہے، جو ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، ایک پانی کے قطرے سے اس زندگی کو اللہ میاں نے جو ہے دیا ہے، تو اللہ پاک پوچھیں گے بندے سے کہ میں نے تجھے ایک زندگی دی تھی جو میری دی ہوئی تھی، اور تم نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا ہے. تم دولت کے پیچھے لگے رہے، تم بال کمانے کے پیچھے لگے رہے، اس میں تم نے میرے حکم کو پس پش ڈال دیا. جواب ہے جو نماز چھوڑ دی. یعنی کہ ہر وقت بس ایک ہی بات سوار تھی کہ میں دولت مند ہو جاؤں. اس کے لیے تم نے جائز دیکھا ہے نہ ناجائز دیکھا، اور جو ہے تم نے اس میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں کسی کا حق کھا رہا ہوں، تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں کسی کو نیچا دکھا رہا ہوں، نہ حقوق اللہ پورے کیے، صرف ایک اپنی من چاہی زندگی تم نے گزار دی. اور زندگی حالانکہ یہ میں نے تمہیں دی تھی، اگر میں تمہیں نہ دیتا تو تمہارا وجود ہو سکتا تھا. اب دی ہوئی میری چیز ہے اور تم مطلب اپنی مرضی سے گزار رہے تھے. ہاں بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری؟ تو اب وہاں پہ یہ جھوٹ نہیں بول سکے گا، اور یہ کہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کی زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، اور اس کے وہ اعضاء جن سے یہ غلط کام کرتا تھا وہ بولیں گے، وہ گواہی دیں گے اس کے خلاف کہ یہ غلط استعمال کرتا تھا. اور دوسرا سوال کیا ہے؟ اب دیکھیں انسان جو ہے وہ جس وقت دنیا میں آتا ہے کتنا محتاج ہوتا ہے. اپنی یعنی کہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی یہ بچہ جو ہے ماں کا محتاج ہے. اور پھر اس کے اندر جب طاقت آتی ہے اور جب یہ جوان ہو جاتا ہے تو جوانی میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اب پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا ہوں، اور اس جوانی میں ہی ساری الٹے پلٹے کام کرتا ہے. تو جوانی کا سوال علیحدہ ہوگا کہ تمہاری جوانی کیسے گزاری. تو ہم آزاد تو نہ ہوئے نا. جب ہم نے اپنی جوانی کا بھی سوال کا جواب دینا ہے کہ جوانی میں تم نے عبادت کی تھی، جب تمہارے آنکھیں بھی، کان بھی، زبان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی صحیح سلامت تھے، کیا تم اللہ کے احکام کے مطابق ان کو استعمال کرتے تھے یا اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے؟ جوانی میں زیادہ الٹا پلٹا کام کرتا ہے نا بندہ، اپنی من چاہی کرتا ہے. اور اسی طرح سے جو تیسرا سوال ہوگا وہ اس سے بھی اہم ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کس طریقے سے کمایا، کس طریقے سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا.
دیکھیں ہم اللہ کے اس حکم کے کتنا وہ کر رہے ہیں نافرمانی اپنی مرضی سے. ہم یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہم جو ہے وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں. اگر ایک کاروبار بندہ کر رہا ہے اور وہ اللہ کے جو احکام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے وہ کما رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نا. اب اس کا سوال ہوگا کہ ہاں تو نے مال جو اکٹھا کیا تھا کیا وہ جائز طریقے سے اکٹھا کیا تھا، اور کیا اس کے اوپر تم زکوٰۃ دیا کرتے تھے، کیا جو عشر تھا وہ تم نے دیا تھا، کیا تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، کیا تم جو جتنی بھی یعنی کہ اللہ کی نافرمانی والے کام اللہ نے منع کیا ہے اسے ہٹ گئے تھے، بچے تھے، وہ اس لیے چھوڑ دیے تھے کہ اللہ ناراض ہوگا. اگر تم نے اللہ کی ناراضگی والے تو کام کیے اس دولت سے، مال سے جو تم نے کمایا تھا، پہلے تو یہ سوال ہے نا کہ تم نے مال جائز طریقے سے کمایا، اور پھر خرچ کرنے کے اوپر بھی ہے کہ تم نے خرچ جو ہے وہ صحیح طریقے پہ کیا، صحیح جگہ پہ کیا یا غلط جگہ پہ کیا. اور آخری سوال ہوگا کہ تمہیں جو دین کا علم تمہیں دیا گیا تھا، جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کا حکم یوں ہے اور یہاں پہ اللہ پاک نے منع کیا ہے، اور پھر بھی تم نے جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا، تو پھر کیوں نہیں کیا؟ جتنا دین کا علم تھا اس پہ تم نے کتنا عمل کیا؟ یہ آخری سوال ہوگا. اور یہ قدم جو ہے وہ اس کے نہیں اٹھیں گے، اٹھا نہیں سکے گا جب تک کہ ان 5 سوالوں کا یہ جواب قیامت کے دن نہیں دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دولت اکٹھی کر کے دنیا کے اندر وہ خوشی حاصل نہیں کر سکتے، اور پھر ہم آزاد نہیں ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ جی جس طرح سے مرضی، جو سا طریقہ مرضی استعمال کر کے اپنی زندگی گزاریں. یہ بالکل غلط ہوگا، اور یہ ضرور اس کا جو ہے آج کل ہم لوگ جو ہیں یہ ہم لوگ آزاد بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. تو ہم لوگ اس کو مطلب سمجھنے کی جو وجہ ہے، کیا وہ کم علم ہونا لوگوں کے پاس، یا نہیں، کم علم بھی نہیں ہے، صرف بس اللہ کے جو احکام ہیں اس کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے. اللہ کے جو ابھی یہ دیکھیں، یہ بڑا واضح ہے. اللہ پاک نے تو یعنی کہ جب ایک ممتحن ہوتا ہے، وہ ہر ایک جو امتحان لینے والا ہے وہ پرچے کو خفیہ رکھتا ہے، امتحان کے دن ہی پرچے کو سامنے کرتا ہے، اوپن کرتا ہے. لیکن اللہ پاک نے تو جو ہے وہ جو امتحان اللہ پاک نے لینا ہے، جو سوال پوچھنے ہیں، وہ پہلے سے بتا دیا. اب ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ میں نے جو ہے یہ ان جو سوالوں کا جواب دینا ہے، اور میں قیامت کے دن میرے قدم نہیں اٹھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے. تو پھر ہم اگر نافرمانی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو، یا اللہ کی جو محبت ہے، یا جو یہ کلمے کا تقاضا ہے، یا جو ہمارے ایمان کی جو حالت ہے وہ کمزور ہے نا. تو ہمیں اپنی ایمان مضبوط کرنا چاہیے اور اس میں زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنی چاہیے، ورنہ بڑا خسارے والی بات ہوگی.